ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس نے دور سے وہ پتھر ہمارے کریم آقا رحمت اللہ علیہ آپ کو مارا. دور ایک مقام پر کھڑے ہو کر ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر سرکار کی طرف پھینکا, سرکار کو مارا. تو جب وہ پتھر ہمارے کریم آقا رحمت اللہ علیہ آپ کو آ کر لگا تو سرکار کے جسم مبارک سے خون جاری ہو گیا. آپ کا مبارک خون آپ کے جسم سے نکلنے لگا. تو جب ہمارے کریم آقا رحمت اللہ علیہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ آپ کو یہ بات معلوم ہوئی, آپ اس وقت ایمان نہ لائے تھے, آپ اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے. جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ابو جہل کی تلاش میں نکلے, آپ ابو جہل کی تلاش میں نکلے اور اسے ایک مقام پر پا کر آپ نے بڑا مارا, خوب اس کی پٹائی کی. آپ جتنا کر سکتے تھے آپ اس بدبخت کے ساتھ کیا اور واپس آ کر ہمارے کریم آقا رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. ابو جہل نے بدبخت نے جو آپ کو پتھر مارا تھا, میں نے اس پتھر کا جا کر بدلہ لے لیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کریم آقا رحمت اللہ علیہ آپ نے جواب میں کیا کلمات ارشاد فرمایا, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا خزینہ, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. آچاریہ یا علی زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تو ہمارے کریم آقا رحمت اللہ علیہ آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے, آپ نے فرمایا چچا جان میرا بدلہ لینے پر آپ نے جا کر میرا بدلہ لیا, اس بات پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی, مجھے خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے جا کر اس بدبخت سے میرا بدلہ لیا. اگر مجھے خوشی ہوتی تو اس وقت ہوتی جب آپ کلمہ شہادت کو ادا کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو. آپ سرکار کی تعلیمات کو دیکھیں, ایک طرف سرکار کی اپنی شخصیت مبارک ذات مصطفیٰ اور دوسری جانب اسلام کی مبارک تعلیمات. تو ہمارے کریم آقا رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا بدلہ لینے پر خوشی نہیں ہوئی, مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ شہادت ادا کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک یا رسول اللہ. تو یہ مزاج ہمارے کریم آقا رحمت اللہ علیہ آپ نے پیدا فرمایا. اب ایک آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا. سرکار کی خدمت میں کفار و مشرکین حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب ہم مر جائیں گے ہمارے اجسام, ہمارے جسم مٹی میں شامل ہو جائیں گے, تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں. یہ بات آ کر سرکار کی خدمت میں کہتے ہیں, یہ سوال لے کر آتے ہیں. تو رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے کفار و مشرکین کو ایک جواب عطا فرمایا. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہاری پہلی پیدائش تمہاری دوسری پیدائش پر دلیل ہے, یعنی وہ خدا جو تمہیں پہلی مرتبہ دیکھو اللہ زیدہ نہ ہے تو سارے سب پیش چیمڑے موضوع کو ہوئے جائے کوئی یقین ہے بھی اللہ رب جل شانہ ہے بھی وہ تو ہمت دکھائے.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی وسلم علیہ وسلم. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہاری پہلی پیدائش تمہاری دوسری پیدائش پر دلیل ہے. یعنی وہ خدا جو تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جب تمہارا وجود تک نہ تھا، اگر وہ خدا اس وقت لفظ کن کہہ کر تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر وہ خدا قادر ہے. اگر دور حاضر کی تحقیقات کو دیکھیں، اب یہ آخری بات گوشت گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا. اگر دور حاضر کی تحقیقات کو دیکھیں، جس طرح آپ ایک مکان کو دیکھیں، ایک مکان ایک عمارت چھوٹی چھوٹی اینٹوں پر مشتمل ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی اینٹیں مل کر ایک مکان کو بناتی ہیں، ایک عمارت وجود میں آتی ہے. اگر ہمارے جسم کو دیکھا جائے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انسانی جسم چھوٹی چھوٹی اکائیوں پر مشتمل ہے، یا دوسرے الفاظ میں ایک انسان کا جسم چھوٹی چھوٹی اینٹوں پر مشتمل ہے، اور سائنس کی زبان میں ان اینٹوں کو سیلز کا نام دیا جاتا ہے. ہمارا جسم بھی چھوٹی چھوٹی اکائیوں پر مشتمل ہے. جس طرح ایک عمارت، ایک مکان چھوٹی چھوٹی اینٹیں مل کر اسے تشکیل دیتے ہیں، اسے بناتی ہیں، ہمارا جسم بھی سیلز پر مشتمل ہے. اور ایک صحت مند مرد کے جسم کے اندر تقریباً 37,200 ارب سیلز موجود ہوتے ہیں. ایک صحت مند انسان کے جسم کے اندر 37,200 ارب